السلام علیکم میرے پیارے، میرے اللہ کے نیک بندے اور بندی، ایک بات آپ کو بتاؤں۔ اسلام دنیا کا پورے دنیا کے لیے اور پورے دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام کامیابی کا، نجات کا راستہ ہے۔ اسلام کے علاوہ سارے راستہ جو ہے، سارے ریلیجن جو ہے وہ ادھورا ہے۔ وہ سارے اسلام کے علاوہ جو سارے ریلیجن ہے، جو سارے دھرم گرنتھ ہے، کتاب ہے، وہ سارے ادھورا ہے، کیونکہ وہ سارے کتاب، وہ سارے ریلیجن جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے کمیاں ہے، بہت سارے خرابی ہے، بہت سارے ٹوٹی ہے، عیب ہے، کچھ صحیح بھی ہے، لیکن اسلام ہی ایسا ہے جو 100% حق ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں ہمیں بہت سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا دماغ، ہمارا جسم، ہمارا خیال، یہ سارے چیز ناقص ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو خاص کر کے یہ عیب نظر آتی ہے، اس میں بہت سارے کمیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے مسلمان سماج جو ہے زیادہ تر اسلام کو پوری طرح سے مان نہیں پاتے، آدھا ادھورا مانتے ہیں۔ اور اسلام کوئی انسان کا بنایا ہوا ریلیجن، بدھان نہیں ہے۔ یہ براہ راست اس پاک ذات کا بنایا ہوا ہے جس نے سارے کائنات کو، سارے مخلوقات کو، تمام کائنات کو بنایا ہے۔ وہ رب الہی ہے، رب العالمین ہے، جس نے اسلام انسانوں کے لیے کامیابی کا سبب بنایا، کامیابی کا راستہ بنایا، کامیابی کا دھرم بنایا، اسلام ریلیجن بنایا۔ تو ہمارے سماج میں جو گیانی لوگ ہوتے ہیں، جو سچ میں پڑھے لکھے گیانی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے کسی بھی ریلیجن کے گھر میں پیدا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، بدھ ہو، دلت ہو، چاہے کسی بھی گھر میں انسان کے شکل میں جو پیدا ہوا ہے، انسان کا شکل جو ہے سب سے بہترین شکل ہے۔ یہ قرآن میں آتا ہے، دوسرا ریلیجن کی کتاب میں بھی آتا ہے۔ انسان ہی سب سے افضل، بہترین ایک شکل ہے، ایک مخلوق ہے۔ تو کسی بھی گھر میں پیدا ہونے والا انسان کا بچہ جو گیانی ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو خود کو انسان سمجھتے ہیں، انسان کے اندر ہزاروں کمیاں ہیں، ہمارے اندر ہے، سب انسان کے پاس ہے۔ ہاں، انسانوں میں سے بہت سارے انسان جو گزر گئے ہیں، جو آج ہے، جو آگے آئیں گے، کچھ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ انسانوں میں سے انسان سے کچھ انسان جو ہے افضل، اعلیٰ ہوتا ہے، گیانی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار گیانی انسان ہوتے ہیں، جو خود کو انسان ہی سمجھتے ہیں، انسان کے نہ اوپر سمجھتے ہیں، نہ نیچے سمجھتے ہیں۔ اب فرشتہ جو ہے وہ بھی انسان کے نیچے ہے۔ انسان کو اللہ نے قرآن میں سب سے اعلیٰ بتایا۔ تو کچھ انسان ایسے ہیں جو خود کو انسان سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں کہ میں اوپر جا رہا ہوں، مطلب خود کو فرشتہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر خود کو نیچے کرتے ہیں، جیسے جانوروں کو ماں ماننے لگ جاتے ہیں، جانور سے بھی بدتر کام کر جاتے ہیں۔ ایسے کچھ انسان ہے سماج میں، ہمارے ہر سماج میں ہے، خاص کر کے مسلمان کے سماج میں ہمیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو خود کو جانور سے بھی گرا ہوا بناتا ہے، اور اپنا وجود، اپنا مقام نیچا کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔
تو میرے یارو جو لوگ سچ میں گیانی ہے، سمجھدار ہے، وہ لوگ اسلام کو صحیح مانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں اور اسلام کو ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں. بس کوشش ہونا چاہیے. کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے. صرف انسان کے ہاتھ میں اتنا ہی ہے کہ ہم حق پر چلے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا کمائیں، حق راستے پر کمائیں، حلال کمائیں اور اچھی زندگی گزارے پریوار کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے نسل کے ساتھ، آنے والا پیڑھیوں کے ساتھ. ہمارا آنے والا پیڑھی اچھا ہو. یہ کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اچھا انسان بنیں، نیک انسان بنیں. کامیاب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کامیابی دے دے. تو کوشش کرنے والوں کو کامیابی ملتا بھی ہے. کوشش کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا. کوشش کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا زندگی شروع سے لے کر آخر تک، موت تک ہمارا بہترین ہو. ہم اچھے نیک انسان بن کے جیے اور نیک انسان بن کے مرے. یہ کوشش کرنا ہمارا ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہے. اور کامیاب دلانا، کامیاب کر دینا، کامیاب کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے میرے یارو، اللہ کے مدد کے علاوہ، اللہ کے چاہت کے بنا کوئی انسان کامیاب سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے یارو دوستو، کوئی اپنی نام گیانی رکھ دے یا مومن رکھ دے یا ایماندار رکھ دے، نمازی رکھ دے. نام رکھ دینے سے کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے، نام بہترین رکھو. اپنے بیٹے کا، بچہ بچی کا یا پھر پوتا پوتی کا نام بہترین رکھو. یہ ایک اچھی کام ہے، یہ نیک کام ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن نام کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اچھا تربیت دینا، اچھا تعلیم دینا، اس کے نام کے حیثیت سے اس کو بنانے کی فکر کرنا. یہ گھر کی جو گارجین ہوتی ہے، ماتا پتا ہوتی ہے یا پھر جو گروجن ہوتی ہے، دادا دادی ہوتی ہے، ان کا کام ہے. ان کا محنت کرنا ضروری ہے، تب جا کے ایک اچھا انسان بنتا ہے. نام کے ساتھ ساتھ گن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے سماج میں ہے، ہماری محلے میں ہے جس کا نام نمازی ہے لیکن نماز بالکل نہیں پڑھتے. کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اکثر جمعہ چھوڑ دیتی ہے. ایماندار ہے جی، رمضان ہے یا پھر غنی ہے، گنیش ہے. یہ سارے اچھے اچھے نام، احمد ہے، محمد ہے، ایسے نام تو رکھ لیتے ہیں رسول کے نام پر، نبیوں کے نام پر جی. تو لیکن اس کا کام بہت گندا دیکھا جاتا ہے. ایسے بہت سارے انسان ہیں. تو میرے دوستو، ہمیں کسی کو چھوٹا کرنا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد نہیں ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے ہمارا ہندو بھائی کے سماج میں ہو، چاہے مسلمان سماج میں ہو، کسی اور سماج میں ہو، اچھا نام بچوں کا رکھنا یہ اچھی بات ہے. اور اس کو اچھا تربیت دینا. جیسے نام ویسا کام ہو، وہ بڑا ہو کر ایسا نیک اچھا انسان بنے. اس کے لیے محنت، فکر گارجین کو کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں پیدا کر کے بچہ کا نام اچھا رکھ دیا، بچوں کو آوارہ کھلا چھوٹ دے دیا، وہ پھر بڑا ہو کر جو ہے آوارہ بن گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، وہ انسان کے شکل میں حیوان بن گیا جی، دیش کا دشمن بن گیا، انسانیت کا دشمن بن گیا. یہ آج کل زیادہ دیکھا جاتا ہے جی. ہمارے سماج میں عورتوں کا حال یہی ہے، بہت بری حال ہے. نام پیارا پیارا نام ہے، فاطمہ ہے، کلثوم ہے، زینب ہے جی، اور خدیجہ ہے، اور ایسے بہترین نام ہے ہمارے مسلمان سماج میں عورتوں کا. لیکن بہت ایسے عورت ہے جو ایسے پیارا نام لے کر، نیک نام لے کر، اچھے نام لے کر گندی سے گندی کام کرتی ہے. اپنی عزت ابرو کا نمائش کرتے ہیں جی. غلط کام کرتے ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں. جسم کی سودا کرتی ہے، بے پردہ ہو کے گھومتی ہے ایسا پیارا نام لے کر. ایسا نہ کرو میری ماں بہنوں اور میری بھائیوں، دوستوں، یاروں. اپنے گھر کو، پریوار کو سنبھالو. اپنی بیٹا بیٹی، اپنی بہو، اپنی نسل کو، پیڑھیوں کو سنبھالو. کوشش کرو. کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، کامیاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اور کوشش کرنے والوں کو کامیابی ضرور ملتا ہے. اللہ کوشش کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندہ، جو چیز تجھے چاہیے، جو بھی تجھے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی سفر میں جو بھی تجھے چاہیے
چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو، جو بھی چاہیے بس مجھ سے مانگ اور صحیح طریقے سے مانگ، میں تجھے خوشی خوشی دوں گا۔ اللہ جو ہے بندہ کی ضرورت پورا کر کے، بندہ کی چاہت پورا کر کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے۔ دنیا کے بارے میں کچھ بھی ضرورت دوستوں سے یا پھر اپنوں سے، رشتہ داروں سے، اپنوں سے کچھ بھی مانگو، اگر وہ دے بھی دیتا ہے، اگر اس کے پاس دینے کے کچھ قابل ہے، دینے کے کھمتا ہے، دینے کے لیے کچھ ہے، اگر دے بھی دیتا ہے، لیکن وہ دے کر سوچتا ہے کہ میں نے دیا، اس کو واپس کرے گا یا نہیں، دے کر وہ خوش نہیں ہوتے دنیا والے۔ لیکن اللہ وہ ہے جو بندہ کو ہر ضرورت دے کر پورا کر کے، بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو دے کر اللہ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ سے، اپنی ضرورت اللہ سے نہیں پیش کرتا، اللہ ایسے بندوں پر ناراض ہوتا ہے۔ تو مانگنے والا، جھکنے والا اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ جی، مانگنے والا، جھکنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور اس کی چاہت پورا کر کے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میرے یارو، اچھا ہے مانگو اللہ سے، برائی سے باجاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنے پریوار کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آنے والا نسل کی فکر کرو۔ السلام علیکم دوستو، اللہ حافظ، خوش رہو، سلامت رہو، ہمارے لیے دعا کرو، ہماری بات آپ کو صحیح لگے تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، ماں بہنوں میں شیئر کرو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔